بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سورہ زلزال کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سورت کی پہلے یہ سمجھیں کہ فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت ہے ترمذی شریف میں، حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت، یہی سورہ اذا زلزلت نصف القرآن کے برابر ہے۔ کہو ذرا، سورہ اذا زلزلت نصف القرآن کے برابر۔ کیا مطلب نصف القرآن کا؟ آدھا قرآن۔ یعنی کوئی آدمی اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھے قرآن کا 15 پاروں کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سورت کی فضیلت ہے، یہ ترمذی کی روایت جو میں نے ذکر کی ہے کہ اس سورت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نصف القرآن کہا ہے، کہ یہ سورت نصف القرآن ہے۔ دوسرے، اس سورت میں اللہ رب العزت نے آخرت کے کچھ مناظر کو ذکر فرمایا ہے۔ آخرت میں جو احوال پیش آئیں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، اور جب قیامت آئے گی تو کس طریقے کا زلزلہ رونما ہوگا، اس کا منظر اللہ نے اس سورت میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ہم اس کو پڑھیں، آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو وہ صحیح ہو جائے اور ہم قرآن کو تجوید کے مطابق صحیح پڑھ سکیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ یعنی اذا میں تو زال ہے اور آگے زلزلت میں زا ہے نا، فرق سمجھ میں آیا؟ ترجمہ کریں، اذا کا ترجمہ بار بار آ چکا، جب زلزلت کا ترجمہ ہوتا ہے ہلا دی جائے گی۔ الارض زمین کو کہتے ہیں، زلزالہ سخت ہلا۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب زمین کو اپنی سخت جنبش کی وجہ سے ہلا دیا جائے۔ آپ ترجمہ کریں وہ جو لکھا ہوا ہے، جب ہلا دی جائے گی زمین سخت ہلا، یعنی جب قیامت آئے گی تو زمین پوری ہل جائے گی۔ ابھی کریں گے تفسیر اس کی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ واو کا ترجمہ اور اخرجت کا ترجمہ نکال دے گی، یعنی باہر نکال دے گی۔ الارض زمین، اثقالہا اثقال کہتے ہیں ثقل کی جمع کو، یعنی ثقل واحد ہے اور اثقال اس کا پلورل ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے اس کا بوجھ، اور یہ جو آخر میں ہا ہے اس کا ترجمہ اپنا ہے نا۔ اب ترجمہ کریں، اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، وقال الانسان ما لها۔ واو کا ترجمہ اور قالا کا ترجمہ کہے گا۔ الانسانی انسان، ما لہا میں ما وہی ہے جو سوال کے لیے بولا جاتا ہے، اور لہا اس کو، ما کا ترجمہ کیا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوگا۔ کیا ترجمہ ہوا؟ اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها۔ یومئذ کا ترجمہ آ چکا ہے پہلے بھی، اس دن یعنی قیامت کے دن۔
تحدث بیان کر دے گی زمین، اخبارہا تحدث. اچھا یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے، یہ جو تشدید ہوتی ہے نا تو اس کے نیچے اگر یہ ڈنڈا جو ہم کھینچتے ہیں زبر زیر ہوگا تو تشدید کے نیچے ہو تو یہ زیر ہی کہلاتا ہے. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے، ذہن میں رکھیں. تشدید کے نیچے ہو تو زیر اور تشدید کے اوپر ہو تو زبر. یہ میں نے وہی عربی میں ہاتھ چلتا ہے نا اسی کی ایسا. تو ترجمہ کریں. اخبار خبروں کی جمع ہے، وہی نیوز جو ہوتی ہے ہمارے یہاں خبر بولتے ہیں اور اخبار اس کا پلورل ہے. ترجمہ کریں. اس دن بیان کر دے گی زمین اپنی ساری خبریں. ابھی کریں گے اس کی تفصیل. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. بِأَنَّ کا ترجمہ اس وجہ سے، رب کا آپ کے پروردگار کا، اوحا اشارہ ہوگا اللہ اس کو، اس وجہ سے کہ آپ کے پروردگار کا اس کو یہی اشارہ ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا. یومئذ کا ترجمہ اس دن، یصدر نکلیں گے، الناس لوگ، اشتاتن مختلف ٹولیوں میں، یعنی گروہ بنا کر، جماعتیں بنا کر کے نکلیں گے. ابھی کریں گے تفصیل. لیروا اعمالہم، لیروا اعمالہم. کا ترجمہ تاکہ یرو ان کو دکھلا دیا جائے، اعمالہم ان کے اعمال. اعمال یہ عمل کی جمع ہے، وہی پلورل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن کا ترجمہ ایک تو پس اور ایک ترجمہ چنانچہ. من کا ترجمہ ہے جس نے، فا کا ترجمہ پس یا چنانچہ، اور من کا ترجمہ کیا ہوا؟ جس نے. یہ عمل کی ہوگی مثقال ذرہ، ذرہ برابر. مثقال کہتے ہیں دراصل برابر، ذرہ تو وہی معمولی سی جو چیز ہوتی ہے. خیرن کہتے ہیں کوئی نیکی یا کوئی بھلائی، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. یرہ کا ترجمہ دیکھ لے گا، اور ہو اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرۃ شر، اس کو کھینچیں گے تو ترجمہ کریں اس کا. ومن اور جس نے یعمل کی ہوگی مثقال ذرہ، ذرہ برابر، شرن کوئی برائی، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا. تو یہ اس صورت کا ترجمہ ہوا لفظ بلفظ جو ہم نے کیا. اس کی مختصر سی تفسیر کریں ایک ایک آیت پڑھ کر. اس صورت میں اللہ رب العزت نے آخرت میں جو مناظر پیش آئیں گے ان کی منظر کشی کی ہے. یعنی جب قیامت آئے گی تو کس طریقے کے احوال پیش آئیں گے. چنانچہ اس صورت میں جس زلزلے کا ذکر ہے، اس میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں کہ اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے. چنانچہ نفخہ اولا سے پہلے کوئی زلزلہ آئے گا، یہ بھی ایک قول ہے. نفخہ اولا کا مطلب جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی خطرناک دنیا کے اندر کیا ہے، زلزلہ ہے. اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد میں جب مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے وہ مراد ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، بار بار آ چکی ہے یہ بات کہ قیامت کے دن حضرت کون پھونکیں گے؟ اسرافیل. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ مر جائیں گے. جب دوبارہ پھونکیں گے تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف چل دیں گے. تو اس وقت میں جو وہ قبروں سے نکلنا ہے
نفخہ ثانیہ کے بعد، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی زلزلہ ہے۔ چنانچہ ان سب کو اقوال کو جمع کرنے کی مفسرین نے کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ سارے جو زلزلے آئیں گے، چاہے وہ نفخہ اولا سے پہلے کا ہو یا نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہو، وعلیکم السلام، ادھر آ جاؤ، تو یہ سب اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب وہ زلزلہ آئے گا تو اس وقت میں یہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کا جو بوجھ ہے وہ سب باہر نکال دے گی۔ یہ جو دوسری آیت ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ چنانچہ ہم اسی حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے کو یعنی سونے کو، چاندی کو کیا ہے اس وقت میں باہر نکال پھینکے گی۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں ایک انسان نے مال کے لیے اگر کسی کو قتل بھی کیا ہوگا، بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ مال کی خاطر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مال کی خاطر قتل کیا ہوگا دنیا کے اندر، تو وہ اس وقت میں دیکھ کر کے یہ کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے یہ قتل والا گناہ کیا تھا۔ زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی خاطر تعلقات کو ختم کیا ہوگا، تو اس وقت میں جب زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی تو یہ انسان اسے دیکھ کر کے مال کو یہ کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی خاطر میں نے اپنے فلاں رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو خراب کیا تھا، رشتہ داریاں توڑ ڈالی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے بوجھ کو باہر نکال دی۔ چنانچہ آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی چوری کی ہوگی اور اس چوری کی سزا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہوگا، قرآن کی آیت ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی چوری کر لے اس کے ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا مال چوری کیا ہوگا اور اس کی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا ہوگا، تو یہ انسان اس وقت میں وہ جو زمین اپنے اندر سے بوجھ کو باہر نکالے گی دیکھ کر کے کیا کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی چوری کے بدلے میں میرا ہاتھ کاٹ کر کے مجھ کو سزا دی گئی۔ تو یہ زمین قیامت کے دن اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی۔ آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، یعنی اس وقت میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، بڑے احوال خطرناک ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں وقال الانسان ما لها، انسان جب یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو حیرت کرتے ہوئے کیا کہے گا ما لها، کہ زمین کو کیا ہو گیا، مطلب اس نے یہ سب اندر کا بوجھ باہر نکال ڈالا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ اسی کو آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر زمین کے اوپر کسی انسان نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو زمین اس کے بارے میں بتائے گی اس نے میرے اوپر یہ نیکی کی، اور کوئی گناہ کیا ہوگا تو بھی زمین اس کے بارے میں بتائے گی۔ آخر میں یہ آیت بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے یہ کرے گی زمین ایسا، یعنی اپنے اندر کا بوجھ نکال دے گی اور ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ زمین ہو یا آسمان ہو یا ان کے درمیان کی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ اپنا ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر کوئی کام کرنے کے لیے اپنے اختیار کی مالک نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن یعنی قیامت کے دن لوگ مختلف ٹولیوں میں نکلیں گے
تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں، لیکن جس پر مفسرین کا اتفاق ہے ہم اسی کو کر لیتے ہیں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ میدان محشر میں حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد لوگ جب لوٹیں گے تاکہ ان کے جو حساب و کتاب کے نتائج آئے ہیں، رزلٹ آئے ہیں، ان کے بدلے میں ان کو جنت اور دوزخ کا بدلہ دیا جائے، تو اس وقت میں جو لوٹیں گے میدان محشر سے حساب و کتاب سے فارغ ہونے کے بعد، اس لوٹنے کا تذکرہ ہے۔ سمجھ میں آیا کیا ترجمہ ہوگا؟ جس دن یا اس دن لوگ نکلیں گے مختلف ٹولیوں میں سے۔ ٹولیوں کیوں کہا؟ جو لوگ ایسے ہوں گے کہ حساب و کتاب کے بعد ان کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا تو وہ سب ایک ساتھ چلیں گے، اور جن کے حق میں نعوذ باللہ دوزخ کا فیصلہ ہوا ہوگا وہ سب اپنی ایک جماعت اور ٹولی بنا کر ایک ساتھ چلیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، اور اس آیت کی عظمت اور اہمیت کتنی زیادہ ہے ہم ایک مقولے سے اس کو سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آیت سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے، یعنی سب سے مضبوط آیت ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، آپ علیہ السلام نے اس آیت کو الفاظۃ الجامعہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ الفاظۃ الجامعہ۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں، الفاظۃ الجامعہ۔ یہ اس آیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام دیا ہے، اور یہ جو دو لفظ ہیں الفاظ اور الجامعہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت الفاظ منفرد ہے، یعنی قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے الگ ہی ہے، اور الجامعہ کا مطلب بہت زیادہ اہمیت والی ہے اور اس مضمون کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ چنانچہ سمجھ میں بھی آتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان نے ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر یعنی معمولی سے معمولی درجے کی کوئی نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، ہم اس کا ضرور مذاکرہ کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو خیرن ہے جس کے معنی بھلائی کے ہیں، یہ اس وقت انسان کے قیامت میں کام آئے گی جب ایمان کے ساتھ، کریں ذرا ریپیٹ اس بات کو، بھلائی قیامت میں اس وقت کام آئے گی جب ایمان کے ساتھ۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کافر ہو اور دنیا کے اندر وہ خوب بھلائی والے کام کرتا ہو، کرتے بھی ہیں بہت سے، پانی پلانا گرمیوں میں، راستے ٹھیک کروانا، اور بہت سارے بھلائی کے کام کرتے ہیں دوسروں کے کام آنے والے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ان بھلائی والے کاموں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں بدلہ ملے گا اس بھلائی کا جس کے ساتھ ایمان۔ ٹھیک، چنانچہ اسی آیت سے محدثین نے، مفسرین اور فقہاء نے یہ قاعدہ نکالا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ ایمان والا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو، اگر اس کے اعمال گندے بھی ہوں گے اور نعوذ باللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، تو ایک نہ ایک دن اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ آپ غور کریں، اللہ کا قاعدہ ہے یہ اس آیت میں بیان کیا ہوا، کیا ہے کہ کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ آئیے راجی میں تھوڑی دیر سے آیا، تو یہ قاعدہ ہے اللہ کا، غور کریں اس بات پر کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ایمان بھلائی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کے علاوہ آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور بہت سارے اعمال کرتا ہے، تو ان تمام بھلائیوں کے بدلے میں
یہ قاعدہ جو اللہ نے بیان کیا کب صحیح ہوگا؟ ایمان جب وہ اس کو دیکھ لے گا. اور دیکھے گا کب؟ جب اس کو جنت ملے گی. یہ الگ بات ہے اگر وہ گناہ کر کے گیا ہے تو پہلے اس کو سزا دی جائے گی اور اس کے بعد میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا. تو یہ اسی آیت سے نکالا گیا قاعدہ ہے کہ ایمان والا ضرور بالضرور ایک نہ ایک دن کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کے اندر جو یہ باتیں کہی ہے کہ بھلائی اس وقت کام آتی ہے جب ایمان کے ساتھ ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو بھلائی آخرت میں کام نہیں آئے گی، دنیا میں کام آ سکتی ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا. یہاں جو لفظ شرًا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی اہم بات یہ لکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی برائی کی اور اس نے اس برائی سے توبہ نہیں کی، اگر برائی کر کے اس سے توبہ نہیں کی، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اب وہ اس برائی کو دیکھے گا. لیکن اگر کوئی برائی کی یعنی کوئی گناہ کیا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یا اس سے اور بڑا گناہ ہو، اکبر الکبائر میں سے ہو، اور اس نے اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لی تو اب قیامت کے دن وہ اس کو نہیں دیکھے گا. کیوں؟ قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کے بعد بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ایک دو نہیں بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو فرمایا کمن لا ذنب لہ، وہ اس آدمی کی طرح ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا. چنانچہ ان آیتوں کو جو معافی والی آیتیں ہیں مفسرین سمجھاتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامے میں انسان کے جو گناہ درج کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں، اگر بندہ سچی توبہ کر لے تو اس اعمال نامے میں سے بھی اللہ اس کو ختم کروا دے. تو یہ شرًا کے اندر بات سمجھ میں کہ اگر کسی نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، لیکن کب دیکھے گا؟ جب توبہ نہ کی ہے نا. اگر توبہ کی ہے تو پھر وہ اس کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں اور احادیث یہ بتلاتی ہیں اللہ اس کو وہاں سے ختم کر دیتے ہیں. باقی بات بہت اچھی بات ہے. تو یہ اس صورت کی مختصر سی تفسیر ہوئی. ایک مرتبہ ہم اس کا ذرا ترجمہ کریں لفظ بلفظ اسی طرح. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت طور سے ہلا دی جائے گی، یا زمین جب اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بیان کر دے گی اپنی ساری خبروں کو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس وجہ سے کہ اس کے پروردگار کا اس کو یہی حکم ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چنانچہ جس شخص نے کوئی نیکی ذرہ برابر بھی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ صورت کوشش بھی کرے زبانی بھی ہماری یاد ہو جائے. یہ تو تفصیل والا عمل ہوا. روزانہ ہم نماز اور وضو کے تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں، پھر باریک پر بھی آئیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے غسل کے فرائض، سنتیں اور وضو نماز کی شرائط اور فرائض یہ سب کیے ہیں. وضو کے فرائض آج ہم کر لیتے ہیں. یاد ہے سب کی؟ ایک دفعہ تھوڑا مذاکرہ کریں گے تو ذہن میں رہیں گے. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. نمبر 1
چہرے کا دھونا. اب اس میں یہ تفصیل ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور پیشانی کے بالوں سے تھوڑے کے نیچے تک, اور دوسرے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ کونیوں, ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسا, اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, یعنی دھونے میں ٹخنے بھی شامل ہیں. تو یہ 4 فرائض یاد کرے, کل انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ سے. اور روزانہ ہم ایک حدیث بھی یاد کرتے ہیں, غالباً 8 حدیث آپ حضرات یاد کر چکے ہیں. اب تو اچھا آج نبی ہے. دیکھو الطہور شطر الایمان, اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں, یاد ہو جائے. الطہور شطر الایمان, الطہور شطر الایمان, الطہور شطر الایمان. پاکی, اور شطر کے معنی شرط, آدھا, آدھا نہیں سردی تو کہ شطر ہے یہ آدھا. ہاں, اور ایمان کہتے ہیں ایمان کو, تو پاکی آدھا ایمان ہے, پاکی آدھا ایمان ہے. مطلب بھی اس کا یاد ہوگا آپ لوگوں. ہاں کیا ہے بھائی, صفائی ستھرائی جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے, یعنی آدمی کو صاف ستھرا رہے. اس میں آپ کو بیان نہیں کرتے دیکھو اپنا معاشرہ کیسا ہے, صفائی کرتا نہیں کرتا. ہاں بالکل. اب اس صفائی میں صرف اپنی صفائی مراد نہیں ہے کہ جب گھر سے نکلے تو نہا کر اچھے کپڑے پہن کے کریم وریم لگا کے تیل ویل لگا کے, بلکہ جہاں رہتے ہیں اس گھر کی بھی صفائی, جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کی بھی صفائی, تمام چیزوں کی صفائی, جو چیزیں ہمارے یوز میں ہیں ان کی صفائی, سب چیزوں میں صاف رہنا چاہیے. ایک مسنون دعا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتلائی ہیں, ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان پر عمل کرنے کی. یہ آج ہی شروع کیا ہے چونکہ ہمارے انجینئر نسیم بھائی کا یہ مشورہ تھا کہ یہ بھی شروع کریں. تو روزانہ ایک دعا ہم کر لیا کریں گے, سنوں گا بھی انشاءاللہ آپ لوگ. دیکھو اللہم بسمک اموت و احیا, دعا تو سب کو یاد ہوگی لیکن کوشش کریں ترجمے کے ساتھ. اللہم کا ترجمہ اے اللہ, بسمک, بسم با کا ترجمہ سے, اسم کے معنی نام, کاف کا ترجمہ آپ, تو ہوگا آپ کے نام سے اموتو میں مرتا ہوں, وہ احیا اور زندہ ہوتا ہوں. آدمی جب سو جاتا ہے تو گویا وہ مر ہی جاتا ہے, اور پھر اللہ اس کو صبح میں جگا دیتے ہیں. تو مراد یہی ہے. اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں, ایک روایت ہے بخاری میں, اس میں ہے بسمک اللہم اموت و احیا, بسمک اموت و احیا, یعنی یہ دعا اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس طرح بھی ہے اور اس طرح بھی. شاید پہلی بار سن لو گے یہ بات, اللہم بسمک اموت و احیا تو سب کو یاد ہے, بسمک اللہم اموت و احیا, تو یہ دعا یاد کریں, یہ حدیث یاد کریں, اور یہ نماز والا جو ہمارا عمل ہے اردو والا, اس کے تعلق سے یاد کریں انشاءاللہ. پچھلی احادیث سب یاد ہیں, کل انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور دین دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.